حفیظ اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں وہ بھی بنے گا اور عمران خان کی رہائی بھی ہوگی. بہت سی چیزیں طے ہو گئی ہیں اور یہ ہوگا کہ کیا کوئی ڈیل ہوئی ہے. تو ظاہر ہے کہ ڈیل کرنے والے عمران خان صاحب ہوتے تو ان کے ٹویٹر سے جو اسٹیبلشمنٹ کو نون لیگ کو شکایتیں وہ شکایتیں نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا اس کو 70-30 کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. واللہ خیر الماکرین. اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے. وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے. بریکنگ نیوز ہے, یہیں سے بات شروع کرتے ہیں. عمران خان صاحب, بشرا بی بی صاحبہ, ان دونوں کے خلاف عدت میں نکاح کے کیس میں کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم ترین پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ سنڈے کو خبر آئی ہے. سنڈے عام طور پر اتنا ہیپننگ ہوتا نہیں ہے. یہ سماعت ہے اور 13 جولائی کو, پچھلے سال 13 جولائی کو بریت ہو گئی تھی. ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت سے بریت ہو گئی تھی. حسین احمد چودھری صاحب ہمارے دوست, انہوں نے خبر دی عدت نکاح کیس میں نیا موڑ. عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت کے خلاف خاور مانیکا کی اپیل کل سماعت کے لیے مقرر. اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعینات نئے جج جسٹس اعظم خان کل سماعت کریں گے. خاور مانیکا نے 13 جولائی 2024 کا ایڈیشنل سیشن جج کا بریت کا فیصلہ چیلنج کر رکھا ہے. اب یہ جو خاور مانیکا نے چیلنج کر رکھا ہے اس کیس کے بارے میں سب کی یہ رائے تھی کہ یہ کیس بنا کے بہت ہی گھٹیا کام کیا گیا, منہ کالا کیا گیا. بلکہ منیب فاروق صاحب جن کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں اور بڑی تعداد میں لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ انہیں ٹیلی ویژن پروگرامز میں جب بلایا جاتا ہے تو بطور سینئر صحافی یا تجزیہ کار یا سینئر ٹی وی میزبان کے بجائے اس لیے بلایا جاتا ہے میری رائے میں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا نقطہ نظر سامنے رکھتے ہیں. ایک دو اور لوگ بھی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کا نقطہ نظر سامنے رکھتے ہیں. تو حسین احمد چودھری صاحب کی اس ٹویٹ پر بشارت راجہ صاحب نے, ہمارے دوست ہیں, انہوں نے لکھا جسٹس اعظم خان وہی جج ہیں جنہوں نے جج نصر بن اللہ کے فیصلے دائرہ اختیار کو کلعدم قرار دے کر عدت کیس اسلام آباد میں چلنے کی اجازت دی تھی. ادارہ حاضہ کا یہ اثاثہ ہیں. اب ایک جانب یہ ہیں نئے جج صاحب, دوسری جانب ہیں راجہ انعام امین منہاس صاحب. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو سزا ہوئی تھی. یہ صاحب اس وقت وکیل تھے ANF کی طرف سے اور یہ بتا رہے تھے کہ ہے مجرم. ہم میں سے بھی بہت سے لوگوں نے کہا, میرا ٹویٹر پہ اب تک موجود ہے, کہ یہ کیس نہیں بنایا جانا چاہیے تھا. رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف دیگر کیسز بن سکتے تھے. ہم نے میڈیا پہ بہت ساری چیزیں دیکھی ان کے معاملے میں, لیکن یہ کیس تو نہیں بنانا چاہیے تھا. لیکن یہ کیس بنایا گیا تھا اور یہ وکیل صاحب تب لگے ہوئے تھے کہ ہے مجرم ہے. 1 کلو ہیروئن 1000 بندہ مارنے کے لیے کافی ہوتی ہے, یہ وکیل صاحب تب فرماتے تھے. اب اگر رانا ثناء اللہ صاحب کی جماعت کی حکومت ہے اور یہ وکیل بن گئے ہیں, وکیل صاحب جج بن گئے, تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ یہ جج کیسے بنے ہیں. تو یہ دونوں جو نئے جج صاحبان ہیں ان میں سے ایک کے پاس گئی ہیں القادر میں عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ. ان کی جو اپیلیں ہیں وہ یعنی یہ بینچ میں بیٹھیں گے. اچھا, دوسرے جج صاحب جو ہیں اعظم خان صاحب, یہ جج صاحب جو ہیں ایک بار پہلے بھی اس کیس کو سن چکے, یہ قابل سماعت قرار دے چکے تھے. اب یہ جج صاحب جو ہیں یہ اس پر بن گئے ہیں جج اور خاور مانیکا کی اپیل کا یہ فیصلہ کریں گے. تو دلچسپ صورتحال ہے. عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں نون لیگ کے بعض لونڈے لپاڑے کہتے ہیں عمران خان باز نہیں آ رہا, اپنے ٹویٹ سے, اپنی باتوں سے, اپنی جماعت کے لوگوں کے رویے سے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ باز نہیں آ رہا, وہ نہیں مانے گا. اور وہ 9 مئی والوں کو ان کو یہ باتیں کر رہے تھے لوگ. تو کہاں تو یہ لوگ کہتے ہیں عمران خان NRO مانگ رہا ہے, عمران خان لیٹا ہوا ہے, عمران خان کی ہمت جواب دے گئی ہے. دوسری جانب آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. تو یہ خود بھی بہت کنفیوز لوگ ہیں. لیکن بہرحال اس وقت آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ عمران خان کے خلاف جو دوسری سائیڈ ہے اس سائیڈ نے پیڈل پورا پریس کر دیا ہے. سپیڈ بہت تیز اور گاڑی بہت تیز چلے, اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کی مشکلات اب مجھے اس سے آگے ظاہر ہے کہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. لیکن یہ عدالت ہے, یہ دنیا کے معاملات ہیں, یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کی کوشش کوئی بھی کسی بھی معاملے میں جب کیس ہوتا ہے 2 فریق ہوتے ہیں تو کی جاتی ہے. ایک ہے اللہ رب العزت کی ذات, جو عزت اور ذلت کے فیصلے ہیں وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں. جو رزق کا معاملہ ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. تو کچھ چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں
اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو بہرحال صورتحال یہاں سے آگے اب ہمیں بہت تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ عمران خان صاحب آج عوام میں مقبول ترین ہیں، عوام میں سب سے زیادہ عزت رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو ان کے مخالفین ہیں ان کی مقبولیت عوام میں، ان کی قبولیت عوام میں، دونوں اس وقت بہت 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 نیچے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کے اس معاملے میں صورتحال ہے۔ یہاں سے کیا ہوگا اس پر میں ذرا سا آگے جا کر بات کروں گا۔ ایک اور کیس کل بہت دلچسپ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے آگے چلتے ہیں سپریم کورٹ کی جانب۔ سپریم کورٹ میں معاملہ کیا ہے ہمارے سامنے کہ سپریم کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، سینئر پیونی جج، جسٹس عقیل عباسی صاحب، ان کی عدالت میں جو ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ نذیر عباس صاحب کا معاملہ ہے، اس معاملے میں جو توہین عدالت کی کارروائی ہے، کل صبح 9:30 بجے فیصلہ سنایا جا سکتا ہے۔ ایک جانب 9:30 بجے یہ ہے، 6 ججز اس کے بعد دوپہر غالباً 1-1:30 بجے بیٹھیں گے ان کی اپیل کو سننے کے لیے۔ تو یہ سچویشن ہے۔ اب اس سچویشن میں آپ یہ دیکھیے کہ منصور علی شاہ صاحب کی عدالت سے جو فیصلہ آئے گا اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس سے تہلکہ مچ سکتا ہے، اس سے معاملہ بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ وہ اگر ججز کمیٹیوں کو توہین عدالت کا نوٹس ایشو کر دیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ یحییٰ آفریدی صاحب اور امین الدین صاحب، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور آئینی بینچز کے سربراہ، ان دونوں کو توہین عدالت کا نوٹس ہو جائے گا۔ میں نے اسلام آباد میں دوستوں سے پوچھا، میں نے کہا کوئی پریسیڈنٹ ہے ہمارے سامنے کہ سپریم کورٹ کے ججز کو توہین عدالت کا نوٹس ہو جائے اور ججز آئیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور ان کو توہین عدالت کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے؟ انہوں نے کہا کہ 2-3 لوگوں سے جب میں نے پوچھا، انہوں نے کہا ہماری نظر میں ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ہو، ڈھونڈنا پڑے گا، لیکن یادداشت میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ دوسرا سوال ان سے میرا یہ تھا کہ اگر فرض کر لیجئے کہ جسٹس امین الدین صاحب، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، ان دونوں کو توہین عدالت کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ توہین عدالت کی کارروائی کہاں چلے گی؟ یہ ججز ہیں، 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہے، آئینی بینچ کے جج ہیں، تو یہ وہاں چلے گی آئینی بینچز میں یا یہ چلے گی یہاں سپریم کورٹ کے ریگولر بینچز میں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ سپریم کورٹ میں چلے گی، یہاں چلے گی۔ تو یہ 2 معاملات ہو گئے۔ میں نے کہا اس بات کا کتنا چانس ہے کہ ججز کو توہین عدالت کا نوٹس ہو جائے؟ انہوں نے کہا اس بات کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا، یہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا اگر چانسز کی بات کی جائے کہ یہ 50-50 ہے، 60-40 ہے، تو انہوں نے کہا اس کو 70-30 کر لیں کہ جج صاحبان کو توہین عدالت کا نوٹس کیا جائے، جج صاحبان کو توہین عدالت کا نوٹس کیا جائے۔ تو میں نے کہا پھر تو اس کا مطلب ہے چانسز کم ہیں۔ انہوں نے کہا لیکن چانسز ہیں۔ تو ایک یہ سچویشن ہے، یہ اگر ہو جاتا ہے تو پھر تو معاملہ بہت بڑا ہو جائے گا۔ اچھا، اگر یہ کہا جاتا ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے تو پھر معاملہ چیف جسٹس پر ہوگا، مانا جائے نہ مانا جائے، کافی کچھ انوالو کیا جائے، پھر اس کے بعد ہم ایک لڑائی ہوتی ہوئی دیکھیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس حوالے سے سچویشن ابھی ہمیں بھڑکتی ہوئی، بگڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ ہمیں نظر آئے گا کہ اس وقت جو حالات ہیں ان حالات میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ویسے ہی ہمیں مسلسل لڑائی کی، رفٹ کی سچویشن نظر آ رہی ہے۔ یہ سچویشن اور بگڑے گی۔ ایک چیز اور ہے بہت دلچسپ ججز کے حوالے سے، ہمیں نظر یہ آ رہا تھا کہ ایک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا پرو بینچ ہے، ان کے ساتھ ہی جج صاحبان ہیں۔ دوسری طرف ہمیں نظر آتے تھے اعجاز الحسن صاحب، منیب اختر صاحب، منصور علی شاہ صاحب، ان کے ساتھ ہی لوگ نکلتے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد اب ہمیں منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب اور ان کے ساتھ ہی، اور دوسری طرف یہ لوگ نظر آتے ہیں۔ ان حالات میں آپ ایک چیز اور دیکھیے کہ اب کچھ چیزوں میں کچھ چینجز ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ایسے جج صاحب جو نون لیگ کا پچھلے دنوں میں ہدف تنقید رہے ہیں، ایک ایسے جج صاحب جن کی کچھ ایک بہت بڑے سیاسی رہنما کے ساتھ، بہت مقبول سیاسی رہنما کے ساتھ کچھ تصویریں بھی کچھ پچھلے دنوں میں نون لیگ والوں نے وائرل کی تھیں، ان میں بڑی تنقید کی اور بڑی فضول تنقید کی تھی۔ وہ جج صاحب جو ہیں وہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے قریب قریب نظر آ رہے ہیں، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے رپورٹرز بتا رہے ہیں۔ تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا جو 2 گروپس تھے ان میں کچھ چینجز آنے جا رہے ہیں، یہ بہت دلچسپ ہے۔ یعنی پہلے یہ کہا جا رہا تھا
کہ سپریم کورٹ میں نئے جج صاحبان لائے جائیں گے, اقلیت اکثریت ایسے بدلا جائے گا, پھر آئینی بینچز کو اور مزید مضبوط کر دیا جائے گا. کیا آئینی بینچز کو مزید مضبوط کرنے سے پہلے ہی یہ کام ہو جائے گا کہ جھکاؤ ان کی طرف ہو جائے, ویٹ ان کی طرف زیادہ ہو جائے, ان کا پلڑا بھاری ہو جائے؟ یہ بہت دلچسپ صورتحال ہے. یہ ایک ممکنہ صورتحال ہمیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیونکہ اگر ان کا یحییٰ آفریدی صاحب کی طرف جھکاؤ بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آئینی بینچز کی طرف جھکاؤ بڑھ رہا ہے, کیونکہ یحییٰ آفریدی صاحب سے تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی اس وقت ناراض ہی ہیں. تو یہ سچویشن بہت زیادہ دلچسپ ہے. اب دیکھیے یہاں سے آگے کیا بنتا ہے. محسن نقوی صاحب امریکہ میں بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے امریکہ میں چین کے خلاف کسی تقریب میں شرکت نہیں کی, اور مخالفین زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. امریکی ایوان نمائندگان کو پاکستان کے خلاف اکسایا جا رہا ہے. امریکی ایوان نمائندگان کو پاکستان کے خلاف اکسایا جا رہا ہے. سیاست کریں لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ پاکستان کا نقصان ہو. محسن نقوی صاحب یہ بات کر رہے ہیں. اب وہ جو نیو فیڈرل اسٹیٹ آف چائنا والی تقریب میں گئے تھے, اس میں دفتر خارجہ کہہ چکا کہ محسن نقوی جو ہیں وہاں غلطی سے چلے گئے. اب محسن نقوی وزیر داخلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسی کسی تقریب میں شرکت نہیں کی. تو فیک نیوز کون دے رہا ہے؟ جو فیک نیوز پہ قانون سازی کی بات ہو رہی ہے, کون دے رہا ہے فیک نیوز؟ ذرا پاکستانیوں کو بتائیں. انڈیویجولس کو تو آپ اٹھائیں گے, اٹھا کر سزائیں دیں گے, ان کی تو گردن پتلی ہے, ہاتھ میں آئے گی اور ان کو رگڑا لگے گا. ذرا یہاں بھی تو بتایا جائے کہ ہو کیا رہا ہے, یہ جو چیزیں کی جا رہی ہیں یہ کیسے ہو رہی ہیں. اور یہ جو محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ امریکی ارکان پارلیمان کو پاکستان کے خلاف ایوان نمائندگان کو اکسایا جا رہا ہے, یہ جو ابھی کانگریشنل بریفنگ ہوئی ہے اس سے ظاہر ہے کہ محسن نقوی صاحب تکلیف میں ہیں اور وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا نقصان, تو پاکستان کا نقصان ظاہر ہے کہ جب امریکہ کہتے ہیں نا آپ کے ہاں انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں, اور ہو رہی ہیں. جب لوگوں کے گھر توڑے گئے, ڈیرے توڑے گئے, خواتین کو بے عزت کیا گیا, بدتمیزی کی گئی, لوگوں کے بچے اٹھائے گئے, ایم این ایز ایم پی ایز کے بچے اٹھائے گئے, ایم این ایز ایم پی ایز غائب کیے گئے, سب کچھ ہوا. جب ان حالات میں تمام چیزیں ہوں گی تو پاکستان بدنام کس سے ہو رہا ہے؟ پاکستان بدنام اس سے ہو رہا ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے کہیں بات کی جائے, یا یہ سلسلہ جاری رکھا جائے کہ لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھایا جا رہا ہے. یہ محسن نقوی صاحب جواب نہیں دے سکتے, بیکاز وہ ایک بزنس مین ہیں, ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی. ظاہر ہے کہ امریکہ کے پڑھے ہوئے بھی ہیں, وہاں پر سی این این کے لیے کام بھی کر چکے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کا سیاست میں ہونا, سیاست کو سمجھنا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا غیر کاروباری ہونا, جس کے لیے ضروری ہے. جب آپ غیر کاروباری ہوں گے نا تو پھر آپ کے لیے آپ میں ایک سافٹنس ہوتی ہے, وہ ہوگی, اس سے فرق پڑتا ہے. یہ محسن نقوی صاحب کا معاملہ تھا. آخری چیز, حفیظ اللہ نیازی صاحب جو عمران خان صاحب کے ظاہر کے رشتہ دار بھی ہیں, عمران خان صاحب کے بہنوئی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے, رک گئے, پاکستان تحریک انصاف نے بائے بائے کہہ دیا ان لوگوں کو, یہ 28 سے آگے جائے گا معاملہ. یہ لوگ 28 کو جائیں گے, بیٹھیں گے اور کہیں گے جی ہم تو اب بھی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. کوئی چیز ہوگی 28 سے پہلے ہو یا 28 کے بعد بھی ہو, تب بھی دوبارہ مذاکرات ہوں گے. کمیشن بھی بنے گا, یعنی جو 9 مئی پہ کمیشن ہے, 26 نومبر پہ کمیشن ہے, حفیظ اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں وہ بھی بنے گا, اور عمران خان کی رہائی بھی ہوگی. عمران خان کی رہائی بھی ہوگی. ہفتہ, 2 ہفتے, 4 ہفتے میں وہ کہتے ہیں میں کوئی ذائچہ نہیں نکال رہا ہوں, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, ملک میں اسٹیبلٹی کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں بہت سی چیزیں طے ہو گئی ہیں اور یہ ہوگا. اب طے ہو گئی ہیں, پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ تو ظاہر ہے کہ ڈیل کرنے والے عمران خان صاحب ہوتے, تو ان کے ٹویٹر سے جو اسٹیبلشمنٹ کو, نون لیگ کو شکایتیں, وہ شکایتیں نہیں ہوتیں. تو پھر یہ ہو کیا رہا ہے؟ ابھی بہت جلدی ہے کہ اس چیز پر کوئی اس طرح سے کمنٹ کیا جائے کہ ہو کیا رہا ہے. لیکن باہر سے آنے والا پریشر, اندر جو انسٹیبلٹی ہے اس کو دیکھتے ہوئے میرا یہ خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ کیا گیا کہ بھائی اس کے بغیر بات بنے گی نہیں. یہ جو سسٹم کے جائز دعوے دار ہیں, حکومت کے جائز دعوے دار اور حقدار ہیں, ان لوگوں کو سسٹم میں شامل کیے بغیر, بات چیت میں شامل کیے بغیر, اور پھر کچھ چیزوں پر اتفاق کر کے, رولز آف گیم طے کر کے پھر آگے بڑھا جائے, اس کے بغیر بات بنے گی نہیں. تو شاید یہ ریئلائزیشن کہیں موجود ہے. میں بہت بڑی بات کروں,
بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایسی کوئی ریئلائزیشن موجود ہو. ہم جب ان تمام چیزوں پر بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ نہیں, حالات بہتر ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی, یہ لگتا ہے بار بار. لیکن حفیظ اللہ نیازی صاحب جب یہ بات کرتے ہیں, جو عمران خان صاحب کے بدترین مخالفین میں شامل ہیں, جن کا بیٹا اس وقت 10 سال کی قید بھگت رہا ہے, وہ جب یہ بات کرتے ہیں اور وہ اس وقت بہت سے معاملات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس بارے میں نہ صرف یہ سوچنا پڑے گا بلکہ مزید جاننے کی, کھوج لگانے کی کوشش کرنی پڑے گی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.